بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ابھی فجر کی اذان ہو رہی تھی تو میں کھڑا سوچ رہا تھا بار بار کیوں ہوتی ہے اذان؟ ایک دفعہ ہو جاتی سارے دن کے لیے بھی یاد دہانی آج نماز پڑھنی ہے، صبح شام ہو جاتی اگر ہم اپنی عقل سے لیں تو بار بار نماز اذان ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایم بی اے کیا تو ایم بی اے میں ہمیں جو بھی پڑھائی گئی ماسٹر آف بزنس میں کہ پیپسی کو اتنا بولو، اتنا سوچو، اتنا پڑھو، اتنا لکھو، جب پیاس لگے نظر پانی پہ نہ جائے پیپسی پہ جائے، اس کی اتنی یاد دہانیاں کراؤ، اتنی یاد دہانیاں کراؤ۔ اور ایسا ہو گیا، پیاس لگتے ہی نظر پانی پہ نہیں جاتی۔ میرا اللہ کہتے ہیں میری عظمت، میری کبریائی، میری طاقت، میری قوت، اس کو اتنا یاد دہانی کراؤ، اتنا یاد دہانی کراؤ، اتنا یاد دہانی کراؤ کہ جیسے کہ بچے کا رب اس کی ماں اور باپ ہوتا ہے، اس کا ماں ہوتا ہے، اس طرح بندے کا رب میں ہو جاؤں۔ میں نے بچے کا رب کیوں کہا؟ جاگ رہے؟ پکی بات؟ رب کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی یہ ہیں ضرورت بے چین کرے سب سے پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ ذرا پھر سنیے گا توجہ سے، ضرورت بے چین کرے سب سے پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ بچہ روئے تو اماں، کھائے تو اماں، پیے تو اماں، تکلیف تو اماں، ہر وقت اماں۔ بچے کا مجازی رب تو اماں ہے، اس کی پہلی نظر اماں پہ اٹھتی ہے اور اس کی آخری نظر ماں پہ اٹھتی ہے۔ جہاں سب سے پہلی نظر جائے وہی رب ہے۔ میری نظر جب مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی مسئلہ ہو، میری پہلی نظر کہاں جاتی ہے؟ میری پہلی نظر کہاں جاتی ہے؟ سوچ کا زاویہ بتا رہا ہوں پر تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی سوچ کے زاویے کے بدلنے سے محبوب ترین بندے بن جائیں گے، اور جو محبوب ترین بندے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ دیر مانگنا نہیں پڑتا، اشاروں میں سارے کام ہو جاتے ہیں۔ میں چھوٹا سا اشاروں کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر ہم اپنے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، بیچارہ خستہ حالت میں۔ لوگوں نے کہا کوئی بابا ہے، چلو اس سے کھیلتے ہیں، کوئی چھلکا کھائے تو اس پہ پھینکے، کوئی بات ہو تو اس پہ مختلف لوگ اس کو چھیڑنے لگے۔ وہ چپ کر کے درویش فقیر بیٹھے رہے، ان کی خاموشی ان کی جرأت بڑھاتی گئی۔ اب کنڈکٹر کا واقعہ آیا، کنڈکٹر نے کہا بھئی پیسے دو، سارے کرائے کے بھاڑا دو۔ سب نے پیسے دیا، انہوں نے بھی درہم دیا۔ اس نے کہا چلو میں بھی مذاق کر لوں بابے سے۔ اس نے دیکھا نا، اس نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، سمندر میں، دریا میں پھینک۔ بابا یہ کھوٹا ہے اور دے۔ میرے پاس تو تھا ہی یہی، حالانکہ وہ کھوٹا نہیں تھا۔ اب کہنے لگا اچھا تو کھوٹے پیسے بابا، اور روپ تیرا بزرگوں کا ہے اور لوگوں کو کھوٹے پیسے چلاتا ہے۔ انہوں نے کہا اٹھاؤ اس کو پھینک دو دریا کے اندر۔
جب پھینکنے لگے نا ایسے دیکھا اوپر، ایسے دیکھا، چاروں طرف سے مچھلیاں، وہی درہم لے کے چاروں طرف سے مچھلیاں منہ میں لے کے آ گئیں، دیکھا تو کہنے لگا ہاں یہ میرا درہم ہے۔ اس نے کہا بھائی یہی تھا نا، دیکھو یہ کھوٹا نہیں ہے، یہ تیرا کرایہ ہے۔ پہلی نظر جس پہ جائے وہی رب ہے، اور جب اس کی مشق کر لیں گے پھر پہلی نظر یوں آسمان پہ جائے گی، رب اپنی طاقتوں، قوتوں اور جلووں کے ساتھ سامنے کھڑا نظر آئے گا، جیسے مالک بن دینار کی نظر گئی تھی، لیکن بہت عرصہ اس نظر پہ مشق کی تھی، اس نظر پہ محنت کی تھی کہ میری پہلی نظر کہاں جائے۔ پھر سنیں، پوچھا رب کسے کہتے ہیں؟ کہا جب ضرورت، بے چینی، پریشانی، مشکل، الجھن، تکلیف ہو اور حالت اضطرار میں ہو، بے چینی کی حالت میں ہو، جس کے اوپر پہلی نظر جائے وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ وہ رب مسلسل یاد دہانیاں کراتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیری نظروں میں دکان بڑی، زمین بڑی، دفتر بڑا، تیری مصروفیت بڑی اور تیری صنعت تجارت بہت بڑی ہے، تو اس میں اٹکا دھنسا اور پھنسا ہوا ہے۔ آ تجھے ایک پیغام دیں، ہم سب سے بڑے ہیں اور ہماری حاضری سب سے بڑی ہے، اور جو فلاح ہے فلاح ہے، حیا للفلاح، جو فلاح ہے نا کامیابی، تو ساری کامیابیاں ڈھونڈ لے، ہم جس میں کامیابی رکھ دیں گے وہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، آ جا اس کی طرف۔ یہ مسلسل یاد دہانی ہے، تو معلوم ہوا ہم مسلسل یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ اذان ہمیں میسج دے رہی، پیغام دے رہی ہے، اور ساری دنیا کا تاجر بھی میسج اور پیغام دے رہا۔ میں رات آ رہا تھا، ایک گاؤں میں جا کے میں نے روٹی کھائی، ہاتھ کی پکی روٹی اور کدو تھے۔ سفر کرتے 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 میں تراویح عشاء کے وقت یہاں پہنچا، تو ایک اشارے پہ رکے ہوئے تھا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو ذرا روح افزا کا اشتہار دیکھتے ہیں۔ اشتہار دیکھا، انہوں نے وزیر خان مسجد دکھائی، وہاں ایک بچہ ہے جوتیاں اٹھا رہا، ایک بابا ہے ٹوکری میں روح افزا کی بوتل ڈال رہا، پھر گلے مل رہے، ساری کہانی دکھائی۔ میں نے کہا روح افزا کو 106 یا 7 سال ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یاد دہانی بڑی ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں ہماری چیز پرانی ہو گئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ روح افزا کو آئے ہوئے 100 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو گیا نا، ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے روح افزا کی؟ کرنا آج بھی اسی طرح کل کی طرح، اور کل بھی اسی طرح کل کی طرح، وہ صبح کو آئیں تو کروں باتیں میں دوپہر، اور چاہوں کہ تھوڑا سا دن ڈھل جائے تو اچھا، پھر ڈھل جائے تو دن کروں اس طرح شام کہ وہ آج سے یہاں کل جائے تو اچھا، پھر ہو کل کی طرح سے، گر دل اس کا یہیں بہل جائے تو اچھا، القصہ نہیں چاہتا وہ جائے یہاں سے۔ یہ روز کی یاد دہانیاں، روز کی یاد دہانیاں، یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم جس ماحول، جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں آخرت کی یاد دہانیاں نہیں ہیں، قبر کی، موت کی اور دنیا سے مسائل کے حل ہونے کی یاد دہانیاں ہیں، چوکٹ مصطفیٰ سے مسائل ہونے کی یاد دہانی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب ساری دنیا گھومتے ہیں، پھر ہسپتالوں کی مسجدیں سب سے زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، اگر نوٹ کرنا ہے تو جا کے نوٹ کر لینا۔ ہسپتالوں میں سب سے زیادہ قرآن تلاوت، سورۃ یاسین، تسبیح، ذکر، سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہسپتالوں میں، جیلوں میں سب سے زیادہ اعمال، تسبیحات، اللہ کا تعلق، گڑ گڑانا۔ اور اگر دنیا میں کوئی بندہ چیلنج کرے کہ بھائی سب سے زیادہ تہجد کہاں پڑھی جاتی ہے، میں کہوں گا حرم سے زیادہ جیل میں پڑھی جاتی ہے۔
सच है। ये इस बात की दलील है, इस बात की दलील है, हमें हर पल उसकी याद दहानी की जरूरत है। अगर याद दहानी छोड़ दी फिर अल्लाह ऐसी जगह पे याद दहानी कराएगा जहां बेचैन होकर याद दहानी करेंगे, और वहां भी अगर कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन याद दहानी की असल मौका उस वक्त है ना दुख हो, ना परेशानी हो, ना गम हो, आजादी हो, कैद न हो, और फिर उसकी याद दहानी को सीने से लगा रहा। पूछा दुनिया का सबसे बड़ा प्राउड आदमी कौन है, मुतकब्बिर आदमी कौन है? किसी ने कहा मालदार, किसी ने कहा दुनियादार, किसी ने कहा ऐसा आदमी जिसके पास नॉलेज इल्म बहुत हो, किसने कहा किसी के पास बड़ी सवारी, बड़ा घर, बड़ी दुकान, बड़ा दफ्तर, बड़ी जमीन, बड़ी तिजारत, बड़ी दौलत वो हो। कहा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राउड मगरूर मुतकब्बिर कौन है? जो अजान सुने और तवज्जो ना दे। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राउड आदमी है। देखें, बात सुने, मैंने आपको बुलाया, आपने सुन के मेरी बात में तवज्जो नहीं की, मुझे एहसास है सुन रहा है, फिर बुलाया, फिर तवज्जो नहीं दी। मेरे पास एक ड्राइवर था, तो उससे बात करते थे ना, सुनते हुए कहता था जी। मैंने कहा अल्लाह वाला, गाड़ी में तू और मैं ही है। अच्छा, वो उसकी यह आदत थी, सुन के बेतवज्जी करता था। फिर कहा जाता था एकदम झटका लगता था, ऐसे जिसमें आधी गाड़ी को भी झटका लगता था। अरे जी, उसको मकान नहीं मिल रहा था, किराए का मकान नहीं मिल रहा था। मुझे एक दो दफा कहा कि वो किराए का मकान नहीं मिल रहा। मैंने सोचा कि आज मैं गाड़ी में बैठते ही इसकी इस जी का इस्लाह करूंगा। मैं गाड़ी में बैठा, थोड़ी देर आगे गया ना, मैंने कहा वो तेरा किराए का मकान के लिए बड़ा फिक्रमंद हो। एकदम कह लगे पर दुआ करें। मैं कह तेरा तेरी जी कहां गई है? तू तो मेरी हर बात को 3 दफा के बाद समझता था, अब तेरे किराए के मकान के लिए मैंने कहा मैं दुआ कर रहा हूं, फिक्र कर रहा हूं। तू एकदम कह हाँ जी यार दुआ कर देंगे। मेरा रब कहते हैं याद दहानी जिंदगी का हिस्सा है। ये अजान इस बात की दलील है, और पूरी दुनिया का बिजनेस वो रूह अफ़ज़ा के नाम पे है या पेप्सी के नाम पे है, ठीक? वो कहते हैं कि याद दहानी आखिरी वक्त तक लाज़िम है, आखिरी वक्त तक याद दहानी लाज़िम है। और अगर हमने याद दहानी छोड़ दी, जिंदगी की राहों से भटक जाएंगे, निजाम से भटक जाएंगे। फिर एक बिजनेस का एक और राज बताऊं, थोड़ा सा आप मासूम देखें, मौसम बदलेगा ना, थोड़ा सा गर्मी की तरफ आएंगे, बोर्डों के रुख हट जाएंगे, लॉन, कपड़े, मशरूब, शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये खाना शुरू हो जाएंगे, खाने पीने की ये चीजें शुरू हो जाएंगी। भाई सर्दियों में क्यों नहीं करते? साइंस कहती है, जो साइकोलॉजी की साइंस, नफ्सियात की साइंस कहती है, इंसान भूल जाता है, उसे जो चीज बेचनी है ताजा याद करवाओ, ताजा याद करवाओ। मेरा अल्लाह कहता है अजान ताजा याद करवाओ, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर नमाज में अल्लाह ने अजीब बात रखी है, एक वादा है नमाज में जो शायद बहुत कम इबादतों में वादा है, वो है अयरफाउ ज़ीकुल आइश। नमाज पढ़ने से रोजी की तंगी नहीं, जीक कहते हैं तंगी को, आइश जिंदगी की तंगियां दूर हो जाएंगी। जिंदगी की तंगियां, जो कहते हैं हमारी राहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंच के दूर हो जाते हैं, जिंदगी की तंगियां दूर हो जाती हैं। और नमाज दावत ताम्मा है, सलातुल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजील, ये दावत ताम्मा है।
اور دعوت تامہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. وہ پھر ہر کسی کا اپنا ہے جو مانگے. جب یہ وحی نازل ہوئی، یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ اذان کے بعد دعا مانگو قبول ہوتی ہے، تو ایک مائی بوڑھی جس کے گھر کے اونچے چبوترے پہ، اونچی جگہ پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس نے کہا آج میں چپکے سے سنوں بانگا بلال کہتا کیا ہے. حضرت بلال نے اذان کے بعد جو سب سے پہلی دعا مانگی وہ کیا مانگی؟ اے اللہ قریش کے وہ مکہ کے سردار جنہوں نے مجھے انگاروں پہ گھسیٹا، اللہ اسے کملی والے کا غلام اور ہدایت ایمان عطا فرما دے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر دعا کی قبولیت، اذان ایک اتنی طاقتور چیز ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اذان ہو گئی 10-15 منٹ، چند منٹ کا وقفہ، اس دوران میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. اور اس اذان کی برکت دیکھیں، ابھی چل رہی ہے اذان کی برکت. جب مکبر کہتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، قد قام، اس وقت جو دل ہی دل میں دعا مانگو قبول ہوتی ہے. دو موقع ایسے ہیں، ابھی اذان کی تاثیر چل رہی ہے، ابھی ہم نماز میں داخل نہیں ہوئے، وہ نماز کی طاقت بعد میں چلے گی. ابھی یہ نماز کا، اذان کا نفع چل رہا. غور سے سنیے، دو موقع ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جاگ رہے؟ ایک صاحب تھے جگانے کے لیے زور سے نعرہ مرواتے تھے. اب نعرہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. دو موقع ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. ایک اس وقت جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، ایک اس وقت جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی. اس وقت دل ہی دل میں دعا مانگ. اور میں نے کئی بار آزمایا، 20 دفعہ آزمایا. یوں کہا نماز کے لیے صفیں درست کریں، اقامت ہوئی، صفیں درست ہونے کو، یہ چند ہی لمحے ہوتے ہیں جو کیش ہو جاتے ہیں. چند ہی لمحے کیش ہو جاتے ہیں. اور ان چند لمحوں کے اندر وہ نعمتیں ملتی ہیں جو انسان گمان اور خیال نہیں کر سکتا. ان چند لمحوں میں کائنات کیش ہو جاتی ہے. چند لمحوں. اذان، نماز کے دوران، اقامت کے دوران عرض کر رہا ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب امام قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہے، دعائیں دل ہی دل میں مانگیں قبول ہوتی ہیں. اور صفیں درست ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ سارا اذان کا فیض جا رہا ہے، یہ سارا اذان کی کرامت جا رہی ہے، یہ ساری نعمتیں جا رہی ہیں اذان کی، کیونکہ وہ مسلسل یاد دہانی ہے. اور ایک بات کی دلیل ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں ہر وقت یاد دہانی کی اشد ضرورت ہے، وہ دنیا کا کاروبار ہو یا آخرت کی سفر اور آخرت کا کاروبار ہو. یاد دہانی کی اشد ضرورت ہے. میں بھی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یاد دہانی کر لیتا ہوں، 2 سجدے دے دیتا ہوں، میں بھی یاد دہانی نہ کرتا پتہ نہیں کہاں ہوتا. میں خود یاد دہانی کا محتاج ہوں. میری جو زبان ہے نا، میرے کان قریب ہیں، ذرا دیکھو یہ دیکھ، اور آپ کے کان دور ہیں. میری بولوں کے کان میرے زیادہ قریب ہیں. میری دعوت کا اثر میری زندگی پہ بھی ہوتا ہے. میں خود یاد دہانی کا محتاج ہوں. یہ جو صبح شام کی یاد دہانیاں ہو رہی، اس کا میں زیادہ محتاج ہوں. ہم ہر پل ہر سانس یاد دہانی کے محتاج ہیں. دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، روز غذا کھاتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، معدہ مسلسل یاد دہانیاں کرواتا ہے، بھوک کے الارم کے نام پہ، پیاس کے الارم کے نام پہ یاد دہانی کراتا ہے. پہلے یاد دہانی تھوڑی کراتا ہے، توجہ نہیں کی، پھر ذرا زیادہ کراتا ہے، توجہ نہیں کی. ٹھیک. ایک صاحب تھے، ان کو اٹھانے کے لیے نا مجھے کہتے تھے نماز کا جب 2.5 منٹ باقی ہونا مجھے اٹھانا.
2.5 मिनट बाकी ना उठाना। मैं आके कहता था, मैंने कहा उठो, जुनेद उसका नाम था, मैं कहा जुनेद, करे कितने मिनट रह गए, देख मस्जिद में खड़ा होना, झूठ ना बोलना। मैं कहा 6 मिनट है, बस 2.5 मिनट पहले उठाना। अब हो गए करते कराते 2.5 मिनट में, मैं क्या अब उठ जा जल्दी कर, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट में यूं जाता, वजू करता, वजू करने के बाद नमाज में दाखिल हो जाता। थी जवानी, पेशाब का गलबा कहाँ, ये तो नहीं कि पेशाब निकलता है, फिर आके सो जाता। याद दहानी। और एक वहां एक बात कहता था मुझे याद दहानी कराते रहना। कल ही मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में यहां तक था कि अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। इतना मकाम, इतना मर्तबा था। एक बंदा था जो मुस्तकिल याद दहानी कराता था और आके कहता था, अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त हो गया है, अपने सारे निजाम को छोड़ दें। याद दहानी के लिए अमीरुल मोमिनीन ने बंदा रखा हुआ था। हमारा मैदा रोज हमें याद दहानी कराता है, हमारा मुंह रोज याद दहानी कराता है, इसको साफ कर लें। हमारे नाखून याद दहानी कराते हैं, तराश लें। हमारे बाल याद दहानी कराते हैं कि इनको अपनी तरतीब पे ले आएं। हमारी आंखें याद दहानी कराती हैं, ना किया तो आंखों के अंदर रेशे और बदबू होगी। हमारा जिस्म का पल पल गैर जरूरी बाल याद दहानी कराते हैं। हमें जिंदगी में पल पल में याद दहानी की जरूरत है, हमें पल पल में याद दहानी की जरूरत है। ये जो आप मिल बैठते हैं तस्बीह खाने में, ये सारी याद दहानियां हैं, ये सारी याद दहानियां हैं। कई लोग मुझे कहते हैं तस्बीह खाने से निस्बत थी तो याद दहानी होती रही और हम नमाज, तस्बीह, अमाल, जिक्र वगैरह लगे रहे। इधर याद दहानी खत्म हुई और इधर सारा निजाम खत्म हुआ, सारा निजाम खत्म हुआ। हमें पल पल में याद दहानी की जरूरत है। इलाज के लिए भी याद दहानी है। ये एक खुराक गोली सुबह लेनी है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, ये इस तरह। ग़िज़ा की भी याद दहानी का ग्राफ बना हुआ होता है, चार्ट बना हुआ होता है, इस पे लिखते हैं ये ग़िज़ा खाई, ये दवा खाई। और हमारे दिल को भी याद दहानी की जरूरत है। जब ज्यादा मरीज होता है तो उसकी ईसीजी साथ चल रही होती है और उल्टी सीधी लकीरें चल रही होती हैं। जहां वो लकीरें खत्म हो रही हैं, उन्हें कहा यहां हार्ट पल्पिटेशन मिस कर रहा, दिल की धड़कन यहां मिस हो रही है, ये बड़ी खतरनाक है। दिल रुक रहा है चंद लम्हों के लिए, उसकी पंपिंग, उसकी वर्किंग ठीक नहीं है, लिहाजा इसको याद दहानी की जरूरत है, इलाज, सर्जरी की जरूरत है। पल पल याद दहानी के मोहताज हैं, लम्हा बलम्हा याद दहानी के मोहताज हैं। अगर याद दहानी से हमारी जिंदगी निकलती है तो हम फिर कहीं के नहीं रहते। क्यों? बाहर दुनिया का माहौल ईमान सोज है, सोज, ईमान सोज कहते हैं ईमान को खत्म करने वाला। और तस्बीह खाना या इस तरह कोई माहौल अगर मिले तो ये ईमान साज है, इससे आखिरत संवरी रहती है, इससे मौत की याद रहती है, इससे आखिरत और निजाम आलम बेहतर रहता है। फिर अगली बात सुने, ये जो अजान है इसकी ताकत और तासीर इतनी है कि दुनिया का कोई जादू का मारा हुआ, जिन्नात, नजर बद, सख्त बीमारियों का मारा हुआ बंदा अगर उसके कान में अजान पढ़ के 7 बार दम कर दें, वो ठीक हो जाता है। क्यों? इसके अंदर अपनी ताकत इतनी है, ये दावत ताम है, इसमें ताकत इतनी है, इसमें तासीर इतनी है। मेरे पास एक साहब है, कहने लगे कि कनाडा के मैं एक स्टोर में काम करता हूं, गोले का स्टोर है। सुबह जब देखते हैं तो सारे खिलौने, सारी चीजें नीचे गिरी हुई होती, टूटी फूटी, खराब, नुकसान। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे बता रहे हैं कि कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ चेहरे नहीं हैं।
اور چیز خود بخود نیچے گر رہی ہے گر رہی ہے. کہاں سے ہو رہا ہے؟ جنات کی جادو کی دنیا کو ماننے والے وہ ہیں نہیں. کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی اس نے لفظ استعمال کیا کوئی ہوائی کسر ہے، کوئی جناتی چیز ہے. تو میں نے مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے کہا یہ جناتی چیز ہے. کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اچھی خاصا سمجھایا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اس سے زیادہ حساس کیمرے لگائے، طاقتور کیمرے مختلف پوزیشنوں پہ لگائے. کیمرے یہی بتاتے ہیں کہ کوئی سایہ سا ایسے ہے، کچھ چیزیں ہیں، بس چیزیں خود بخود گر رہی ہیں گر رہی ہیں. اب یقین ہو گیا کہ کوئی اور کائنات بھی ہے، کوئی اور دنیا بھی ہے جو ہماری عقل سمجھ شعور احساس میں نہیں ہے اور ہے. مجھ سے اس نے سوال کیا کہ کیا کیا جائے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کچھ اعمال بتائے، اور دوسرا میں نے کہا آپ وہاں بیٹھ کے نا اذان کہو اور اذان پڑھو. اس اذان کہنے اذان پڑھنے سے انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میں نے اسے یہ واقعات ایک دو میرے ساتھ بھی ہوئے، میں نے بھی کیے، اسے بھی میں نے بتایا. میں نے کہا تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈرنا نہیں. تو چپ کر کے دروازہ اندر بھر کے ساری رات بیٹھ کے یہ کچھ اعمال ہیں یہ کر اور اذان پڑھ. تو اذان پڑھے گا نا. اذان کی طاقت ایسی ہے. اب میں نے اسے حدیث سنائی، اور میں جب اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے کہ وہ ہوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، زور سے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، وہاں تک بھاگتا ہے. ایک درویش تھے، صاحب کشف تھے، وہ فرمانے لگے میں نے آنکھوں سے شیطان کا بھاگنا دیکھا ہے. اذان ہوئی، میں نے دیکھا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں نکلی ہیں اور ان کی ہوا نکل رہی ہے اور وہ بھاگی ہیں. ادھر وہ نکلی ہیں، میرے گھر سے قرضے بیماریاں اور دکھ نکل گئے، سب کچھ نکل گیا. اس نے ایسا کیا، اس نے رات کو اس نے کہا جی مجھے اندر بند کر دیں. انہوں نے بہت کہا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا ساری رات اعمال کر اور اذان پڑھ، اونچی اونچی آواز سے اذانیں دے، سر سے اذانیں دے. تھک جانا بیٹھ جا، پھر بیٹھ کے یہ ذکر کر، کچھ میں نے معمولات اور بتائے، پھر اذان دے، پھر کر. ساری رات اس نے اذان دی. اس کو کیا ہونا تھا؟ اذان تو خود ایک سیکورٹی حفاظت ہے. صبح آئے دیکھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک، دکان پہ کچھ نہیں ہوا. اور چند دن ایسے ہوا زندگی بھر کے لیے وہ جو کھلونے سامان چیزیں نیچے گرتی تھی برباد ہو جاتی تھی، ختم ہو گئے. 1952 میں جلندھر میں ایک مشاعرہ تھا اور بڑے بڑے اکابر جو 1947 سے پاکستان آ گئے تھے ان کو ہی بلایا. پرانا ہندوؤں کا تعلق تھا، وہ بھی گئے. تو مشاعرے میں ایک شاعر تھا بہت بڑا، اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا مشاعرہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے جانے سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. انہیں کیا ہوا؟ کہا جب آپ تھے مسجدوں میں اذانیں ہوتی تھیں، آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، ان میں اذان دینے والا کوئی نہیں. جب مسجدوں میں اذانیں ہوتی تھیں ہم اس وقت اپنے مسائل اور مشکلات مانگتے تھے اور ہمارے مسئلے حل ہو جاتے تھے. آپ نے ہمیں محروم کر دیا، اب چلے گئے، مسجدیں ویران ہو گئے. آج جلندھر کی مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی کیونکہ کچھ سال مسجدیں ویران رہیں. پھر مسلمان جو ایک آدھ وہاں رہتے تھے وہ بیدار ہوئے، ابھی تک کئی مسجدیں لاک سے کھل رہی ہیں. جیسے یہاں کے ان کے مندر ویران ہو گئے، وہاں ہماری مسجدیں ویران ہو گئے. کہ تمہاری اذان ہوتی تھی، غور سے سننا، ہندو کی بات کر رہا ہوں،
مجھے سندھ میں ایک ہندو ملا، میرا سندھ کا سفر تھا، مجھے کہنے لگا تو مسلمانوں کو آپ نہیں سمجھاتے، ہمارے پاس کالی دنیا اور کالے منتروں کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ میں انہیں بتاتا ہوں، وہ نہیں پڑھتے اور میں پڑھتا ہوں، میرے کام ہو جاتے ہیں، میں پڑھتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کالی دیوی کو کوئی شنکر کی کوئی فلاں چیز بتا، فلاں چیز بتا۔ ہندو کہتے ہیں جب جلندھر کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی تھیں، ہم دعائیں مانگتے تھے، ہمارے مسئلے ٹل جاتے تھے، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، ہماری مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ دعوت تامہ ہے، اللہ کی عظمت ہے اذان کے اندر، اور اذان پیغام ہے، ساری زندگی یاد دہانی کی اشد ترین ضرورت ہے، اور پیپسی پیغام ہے، روز نئے انداز سے پیپسی سامنے آ رہی ہے۔ 100 سال ہو گیا روح افزا کو، ابھی تک بھی روح افزا میں کبھی بچہ لے کے بھاگ رہا ہے، کبھی مائی لے کے روح افزا بھاگ رہی ہے، کبھی اس میں پانی پی رہے ہیں، کبھی شربت ڈال رہے ہیں، کبھی دودھ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا روح افزا کو زندہ رکھنا ہے، 100 سال ہو گیا تو کون سا ہے، کیونکہ ہمارے مزاجوں میں انسان کا مادہ نکلا ہے نسیان سے، اور نسیان کے معنی ہے بھول جانا، لہٰذا یہ بھول جائے گا، اس کو یاد دہانیاں کرواتے رہو، کرواتے رہو۔ اور یہی میرے رب کہتا ہے میرے بندے یاد دہانیاں کرتا رہے، دنیا کے مشغلے تو کہیں ایسا نہ ہو بھول نہ جائے، کیونکہ یہ مختصر ہیں، یہ یاد دہانیاں تجھے میری یاد دلائیں گی، تیرے اندر ایمان کامل ہوگا، میرے پاس آئے گا تو سکھی رہے گا، سکون میں رہے گا۔ یہ تسبیح خانے کا درس، یہ روز کی تعلیم، یہ بیٹھ کے ذکر خاص، یہ اعمال، یہ آج ہم انشاءاللہ بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے، یا مسبب الاسباب بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کو لکھیں گے، یہ ساری یاد دہانیاں ہیں، اس کی مددیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں سدا ہمارے ساتھ رہیں۔ ان یاد دہانیوں کو نہیں چھوڑنا، یاد دہانیاں میری زندگی کی ضرورت ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ یہ ہماری یاد دہانی ہے، گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سی، چلو صورت تو بنا لے دیوانوں والی، اس یاد دہانی سے اکتایا نہ کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، وہ نیسلے کے اوپر نا ایک چڑیا بنی ہے، اس کے اوپر گھونسلہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور لکھا ہوا ہوتا ہے 100 اتنے سال ہو گئے ہیں نیسلے، آج بھی نیسلہ روز نئی انداز سے اپنی یاد دہانیاں کرواتا ہے۔ ہاں، یاد دہانی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ میں آج صبح اوپر کھڑا تھا تو اذان ہوئی، میں نے کہا ہر وقت اذان ہی اذان ہے، اذان ہی اذان ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے لیے خیر ہے کہ ہمیں ہر پل ہر سانس یاد دہانی کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ جو ذکر کریں گے آپ بیٹھ کے دل کی گہرائیوں سے، یہ بھی اس دل کو، اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اس دل کو یاد دہانیاں کراتے ہیں۔ دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، اور زندہ تو کس وقت مر جائے گا، جب تجھ سے اللہ کی یاد ختم ہوگی، اور جب تیرے دل میں اللہ ہوگا تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا
اللہ اللہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کامل ایمان، کامل اخلاق عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعبقری حسان